السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ سو کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ اور آج کا ٹاپک ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو اسکپ کیا تھا۔ ہم پڑھے تھے ابتدائی مشکلات جو ہمیں پیش آئیں پاکستان کے استحکام کے لیے یا پاکستان کو بنانے کے بعد۔ پاکستان تو ہم نے بنا لیا، لیکن اس کے بعد جس طرح کی ہمیں آئینی، انتظامی، مہاجرین کی آبادکاری کا پرابلم تھا، اثاثوں کا مسئلہ تھا، فوج کی تقسیم کا مسئلہ تھا، یہ سب تمام مسائل تھے، اور سب سے بڑا واٹر کرائسس تھا جو کہ ہمیں پیش آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مین چیز تھی جی آئین سازی نہیں تھی جس پر کوئی فوکس ہوتا یا جس کے مطابق جو ہے لوگ کوئی عمل درآمد کرتے ہیں، یعنی چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں تھا کہ ملک کو چلانا کیسے ہے۔ اور اس ٹائم پر آپ متحد نہیں تھے کہ آیا آپ نے اسلامی قوانین کو فالو اپ بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جو ممبران اسمبلی تھے وہ اکثریت جو ہے اسلامی آئین کا نفاذ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایک نیوٹرل قسم کا یا سیکولر قسم کا پاکستان بنے، اور جس میں جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اسٹرکٹلی فالو اپ نہیں کیا جائے اسلامی آئین کو، تاکہ کیونکہ وہ بہت سارے جو ہے ڈفرینٹ کمیونٹیز سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جی یوں مائنورٹی رائٹس کو خطرہ ہوگا۔ تو چنانچہ اس ٹائم پر کیا کیا گیا کہ 1935 والے انڈین ایکٹ کو میں جو ضروری ترمیم ہے وہ کر کے اس کو دستور سازی کے لیے پیش کر دیا گیا، اور تب تک پاکستان کا جو آئین ہے وہ 9 سالوں تک ترتیب نہیں دیا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت ساری جو ڈیفالٹرز ہیں وہ ہماری آج تک کی پالیسیز میں شامل ہو گئے ہیں، جس کے مطابق آج تک ہم ایک ایسا آئین یا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا پائے جو کہ ہماری بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہوتا ہے جو کہ یا تو اپوزیشن کے حق میں چلا جاتا ہے یا پھر جس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگلا جو ایک اہم پرابلم تھا وہ تھا ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ، کہ ریاستوں کا الحاق جو ہے وہ کس ریاست کا کس ملک کے ساتھ ہو۔ پاکستان اور انڈیا کے علاوہ جو ہے وہ 635 ریاستیں تھیں جو کہ انگریز دور حکومت میں انگریزوں کے زیر اثر تھیں، اور جہاں پر نواب یا راجے جو ہیں وہ داخلی طور پر حکمران تھے۔ ان ریاستوں کی برصغیر کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1/4 رقبے کے لحاظ سے 1/3 علاقے پر مشتمل تھی، اور یہ جو ریاستیں ہیں ان میں کشمیر سب سے بڑی ریاست ہے، جونا گڑھ تھی، حیدرآباد، دکن، مناودر، یہ وہ ریاستیں تھیں جن کا فیصلہ ہونا ضروری تھا کہ آیا انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا انڈیا میں شامل ہونا ہے، اور ان کا جو ہے براہ راست ان کا لنک اس پہ دیا گیا کہ یہ ریاستیں خود فیصلہ کریں گی کہ انہیں ریفرینڈم کے ذریعے یا یہاں کے جو راجہ مہاراجہ ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا ہے۔ اب بہت سارے مسائل یہاں پر پیدا یہ ہوئے کہ جو انگریز حکومت تھی اس کی جو ووٹنگز تھیں وہ سب سے زیادہ ہندوؤں کے ساتھ تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ایریا یا ٹیریٹری جو ہے وہ انڈیا کے حق میں چلی جائے اور پاکستان اس سے محروم رہ جائے۔ اس لیے پاکستان کو دل سے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا انڈیا نے، اور ساری دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ نوزائیدہ مملکت ہے اور چند ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ کانگریس کے صدر اچاریہ کرپلانی نے تقسیم ہند پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کانگریس کا نصب العین متحدہ ہندوستان تھا، اور وہ اب بھی پرامن ذرائع سے اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ پنڈت نہرو نے کہا کہ ہماری یہ اسکیم ہے کہ ہم اس وقت جناح کو پاکستان بنا لینے دیں، اس کے بعد معاشی طور پر یا دوسرے ذرائع سے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جن سے مجبور ہو کر مسلمان گھٹنوں کے بل جھک کر ہم سے درخواست کریں کہ ہمیں پھر سے ہندوستان میں شامل کر لیا جائے۔ اور وہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ انہوں نے ہر چیز میں ہمارے لیے ہرڈل کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے جو آفیسرز تھے یعنی گورنمنٹ کا جو عملہ تھا اس کو پاکستان نہیں آنے دیا گیا کہ ٹائملی وہ آ کر اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کرتے۔ ہمارے لیے پانی کا مسئلہ کھڑا کیا گیا، ہمارے لیے مہاجرین کا مسئلہ کھڑا کیا گیا، ہمارے لیے فوج کا، ساسوں کا، ایون ہر ایسی چیز جس کی وجہ سے ہمیں معاشی طور پہ لیٹ ڈاؤن کرنے پر یا نیل ڈاؤن کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس قسم کے بیانات سے ہندوؤں نے مسلمانوں کے دلوں میں مایوسی اور بددلی پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر پاکستانی قوم نے ہمت نہ ہاری اور وہ اپنے عظیم قائد کی رہنمائی میں تعمیر وطن کے لیے مسلسل مصروف عمل ہو گئے۔ سرکاری ملازمین کی پاکستان منتقلی ایک مسئلہ تھی۔ تقسیم ہند کے فوراً بعد پنجاب، سرحد اور سندھ کے تمام ہندو انتخابات خاصا کٹھن کام تھا ہندوؤں کا انتخاب، اسی لیے مجبوراً بعض اہم سول اور فوجی عہدوں پر انگریزوں کو برقرار رکھا گیا۔ بھارت سے مسلمان سرکاری ملازمین کو پاکستان منتقل کرنا بھی حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس مقصد کے لیے اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں، لیکن ہندوؤں اور سکھوں نے ان ٹرینوں پر حملے کیے اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔
بھارتی فضائی کمپنیوں نے ہوائی جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ ان حالات میں پاکستان نے حکومت برطانیہ سے 40 جہاز حاصل کیے جنہوں نے سرکاری ملازمین کی کو جو ہے وہ پاکستان پہنچانے کا کام کیا۔ دراصل حکومت بھارت کا مقصد یہ تھا کہ تربیت یافتہ افسران جو ہیں وہ پاکستان نہ پہنچ سکیں یا عدم موجودگی کی وجہ سے پاکستان کا جو نظام ہے وہ تباہ ہو جائے۔ تو یہ معاشی مشکلات ہمیں پیش آئیں۔ تقسیم سے قبل ہندوستان میں تقریباً کپڑے کے کتنے کارخانے تھے؟ 400 کارخانے تھے، جن میں سے صرف 14 پاکستان کے حصے میں آئے۔ پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی ہے، جس کو آج کل بنگلہ دیش کہتے ہیں، لیکن اس کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ 1905 میں بنگال جو ہے وہ بہت بڑا صوبہ تھا اور اس کو تقسیم کیا گیا تھا مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں۔ جو آج کا مشرقی بنگال ہے وہ بنگلہ دیش کہلاتا ہے۔ تو بعد میں حالانکہ اس تقسیم کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی جو پاکستان کے حصے میں بنگال آیا تھا وہ مشرقی بنگال تھا اور مغربی بنگال آج بھی انڈیا کے پاس ہے۔ اور جو ذخائر ہیں وہ زیادہ تر مغربی بنگال میں ہیں، جیسے کوئلے کے، لوہے کے اور دیگر معدنیات کے بڑے بڑے ذخائر بھی ہندوستان میں تھے۔ تمام بڑی بندرگاہیں بھارت کے حصے میں آئیں، صرف کراچی اور چٹاگانگ جو ہے بندرگاہ ہے بنگلہ دیش کی بندرگاہیں پاکستان کو ملی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی کہیں سے بھی آپ سر نہ اٹھا سکیں، کہیں سے بھی آپ اپنے آپ کو سٹیبل نہ کر سکیں، یعنی آپ کی بندرگاہیں اسٹرانگ نہ ہوں، آپ کے تجارتی تعلقات جو ہے وہ بہتر نہ ہونا شروع ہو جائیں، تو ہر طریقے سے آپ کو جو ہے وہ دبانے کی اور آپ کو معاشی طور پر بدحال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اہم چیز جو اللہ کی طرف سے ایک نیچرلی آپ کو دی گئی وہ تھی، اچھا بھی تھا اور برا بھی تھا، لیکن جغرافکلی آپ کا جو ایریا ملا تھا وہ آپ کو ایٹ لیسٹ اسٹیبل کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ بھی ہے۔ تقسیم کے وقت پاکستان دو حصوں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھا۔ ہاں جی، جب تقسیم ہوئی تو تب ہم دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے اور بیچ میں پورا انڈیا آتا تھا۔ دونوں کے درمیان 1750 کلومیٹر کا بھارتی علاقہ حائل تھا۔ دونوں حصوں کے لوگوں میں اسلام کے مشترکہ رشتے کے علاوہ حالات میں بڑا فرق تھا۔ دونوں کے رہن سہن کے طریقے، کلچر، زبانیں اور رسم الخط وغیرہ بھی جدا تھے۔ جو بنگالی رسم الخط ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، بنگالی لینگویج ڈفرینٹ ہے، وہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے۔ تو ہم لوگ صرف اور صرف اسلام کے بیس پر ایک ضرور ہیں، لیکن اگر آپ کو کلچرلی یا کسٹم وائز دیکھا جائے تو ہم لوگوں میں کوئی سملیرٹی زیادہ نہیں پائی جاتی۔ اس سے ہماری کسٹم ڈفرینٹ ہے، کھانے پینے کے آداب سے لے کر زبانیں ہم ڈفرینٹ بولتے ہیں، یہاں تک کہ رسم الخط بھی ڈفرینٹ ہے۔ دشمن کے لیے ان حالات میں دونوں بازوؤں کے درمیان فاصلے اور علاقہ غیر کی موجودگی نے دفاع کے مسئلے کو بڑا پیچیدہ بنا دیا تھا۔ یعنی کہ آپ کو خالی یہ نہیں ہے، ایک دیکھو نا، ایک ملک ہے اور اس کے اگر 4 کونے ہیں، 4 بارڈرز ہیں، تو آپ کو چلو جی آپ ایسٹ ویسٹ اینڈ ساؤتھ اینڈ نارتھ پر فوج کھڑی کر لیں اور اپنے آپ کو کور کر لیں۔ ایک طرف آپ کے سمندر لگتا تھا، آپ نے کور کر لیا، دوسری طرف آپ کو چائنا لگتا تھا اور پہاڑ آ جاتے تھے، آپ وہاں پر ایزیلی اپنے آپ کو ایک تھوڑی سی فوج کھڑے کر کے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ مین بارڈرز آپ کی یہ تھے کہ آپ ایک طرف سے انڈیا سے اپنے آپ کو کور کریں، دوسری طرف آپ کی ساری مسلم اسٹیٹس لگتی تھیں، تو وہاں آپ نے بارڈر اگر بناتے بھی ہیں تو وہ افغانستان کا بارڈر ہے یا ایران کا بارڈر ہے، تو وہاں پر ترسیل آسان تھی، وہاں پر کیونکہ آپ کی کلچر آسان تھا، کمیونیکیشن آسان تھی، تو پرابلم نہیں تھا۔ لیکن اب دیکھو، ایک 4 بارڈرز یہ ہو گئے اور 4 ہی بارڈرز آپ کو مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے بھی پروٹیکٹ کرنے پڑیں۔ کس سے؟ انڈیا سے، جو کہ آپ کے بالکل مڈ میں بیٹھا ہے اور وہ آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ترسیل کے لیے چیزوں کو بھی نہ جانے دے، تو یہ بڑا پرابلم ہو جاتا۔ پھر آ جائیں جی مسئلہ کشمیر پر، ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، ایک بار پھر سے اس کا حوالہ لیتے جاتے ہیں، کیونکہ مسئلہ کشمیر علیحدہ سیپریٹ پڑھانے کا مقصد یہی تھا، کیونکہ وہ سیپریٹلی بھی پوچھا جاتا ہے اور وہ ریاست ہے، اسی لیے ریاست کے الحاق کے مسئلے کے طور پہ بھی آتا ہے۔ ریاست جموں کشمیر میں 90% مسلمانوں کی آبادی تھی، اس لیے ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق ایک یقینی امر تھا، لیکن وہاں کے ہندو ڈوگرا راجا ہری سنگھ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے خفیہ ساز باز کر کے بھارت سے کشمیر کے الحاق کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر مسلم مجاہدین نے اپنی آزادی کے لیے تلوار اٹھائی، ان کی امداد کے لیے قبائلی مجاہدین بھی کشمیر پہنچ گئے، یہ 1948 کی جنگ والی بات ہے، اور وہ ریاستی فوجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سری نگر تک جا پہنچے۔ اس پر کشمیر کا راجا ہری سنگھ بھاگ کر دہلی پہنچا اور ریاست کو بھارت میں شامل کرنے کی درخواست کی، اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ حد بندی ہو رہی تھی، آپ لوگ پارٹیشن چل رہی تھی، اور دوسری طرف یہ کشمیر کے حالات ہیں جہاں پر ایک طرح سے خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی تھی، جسے بھارتی حکومت نے منظور کیا اور جہازوں کے ذریعے سری نگر میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ مجاہدین نے بھارتی فوجوں کا بڑی جمع مردی سے مقابلہ کیا، حکومت پاکستان کو بھی کشمیری مجاہدین کی امداد کرنا پڑی، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ مجاہدین نے غیر معمولی شجاعت اور بسالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موجودہ آزاد کشمیر کا علاقہ بھارت کے قبضے سے آزاد کروا لیا اور جنگ جاری تھی۔
ہندوستان کی درخواست پر 1948 میں اقوام متحدہ کی مداخلت سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل کرنے کا معاہدہ طے پایا، لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی اور اقوام متحدہ کی جانبدارانہ پالیسی کی وجہ سے یہ مسئلہ جوں کا توں موجود ہے. یعنی کہ کیونکہ ایک تو اقوام متحدہ اس کو صحیح طریقے سے ایک نیوٹرل بندہ بن کے حل نہیں کرنا چاہتا، اور دوسری طرف جو ہے امریکہ شروع سے جو ہے وہ کس کی کورٹ میں بیٹھا ہے، بھارت کے کورٹ میں ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. پھر پختونستان کا ایک شوشہ تھا، یعنی کہ وہ بھی مسئلہ کھڑا کیا گیا. سرحد کی عوام کو ریفرینڈم کے ذریعے یہ کرنا تھا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کس کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان نے ریفرینڈم کو بھارت کے حق میں لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن سرحد کے غیور عوام نے فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں دیا. مایوس ہو کر انہوں نے افغانستان سے مل کر ایک آزاد ریاست پختونستان کا شوشہ چھوڑ دیا. یعنی یہ بھی چاہتے تھے کہ سرحدی یا پٹھان جو ہیں وہ ایک علیحدہ سے اپنا ملک بنائیں اور افغانستان کے ساتھ الحاق کریں، کیونکہ ہماری جو جد امجد ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں. اچھا، ان سارے سلسلوں میں جب پاکستان اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو پا رہا تھا، ابھی تک نہیں کھڑا ہوا تھا، اس میں ایک آپ کے لیڈر کا چلے جانا یہ بھی بہت بڑا فالٹ بن جاتا ہے، یا بہت بڑا ایک آپ کے لیے کرائسس تھا جس سے نکلنا بڑا مشکل تھا. قائد اعظم بڑے صاحب بصیرت و بے لوث قومی رہنما تھے. انہوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی کی بدولت قوم کو بہت سے بحرانوں سے نکالا، لیکن پاکستان ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پایا تھا کہ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان نے قوم کو بڑا حوصلہ دیا، لیکن ایک سازش کے تحت انہیں بھی شہید کر دیا گیا. حاصل کلام جناب یہ ہے کہ یوں تو پاکستان کو ابتدا ہی سے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے فضل و کرم اور مخلص رہنماؤں کی بدولت پاکستان ہر بحران سے سرخ رو ہو کر نکلا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جا رہا ہے. جس کو ایک ہم ان شارٹ کہتے ہیں کہ اتنی ساری معاملات اور اتنے لوگوں کے دبانے اور مس گائڈ کرنے کے باوجود بھی، اور ہمارے لیے ہرڈلز پر ہرڈلز کھڑے کرنے کے باوجود بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کامرانی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل تھی، تو یہ ملک کھڑا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اپنی اسٹیبلٹی کے ساتھ کھڑا ہے. ہماری آئیڈینٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. مشتاق ممتاز مفتی اپنی ایک بک میں لکھتے ہیں کہ پاکستان وہ دیگ ہے جس کو سب مل کر کھا رہے ہیں اور ابھی پھر بھی ختم نہیں ہو رہی. تو لوٹ مار کا بازار بھی گرم ہے، کرپشنز بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہاں جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، اور یہ اچھے لوگوں کی دعاؤں کا اور اچھے لوگوں کی ہی ڈیڈز کا ثمر ہے کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف گامزن بھی ہے. ہم لاکھ برا منائیں، لاکھ اس میں مین میخ نکالیں، کہیں کہ یہاں یہ چیز نہیں ملتی، یہاں یہ چیز نہیں ملتی، لیکن یہاں پر ایک چیز ہے، فریڈم ہے، آپ کو بولنے کی آزادی ہے، آپ کی نسلوں کو رہنے کی، کھانے کی، پینے کی حفاظت بھی ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے ایک اچھا فیوچر بھی ہے. آپ پاکستان سے باہر قدم رکھیں گے تو آپ کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ایک آئی ڈی کارڈ یا ایک آئیڈینٹی کارڈ آپ کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے. ایک یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے نام کے بغیر کچھ نہیں ہے، اسی طرح ملک بھی آپ کی پہچان ہوتا ہے، اور آن کرنا چاہیے. آپ اگر اس کی اچھی باتوں کو آن کرتے ہیں تو اس کی بری باتوں کو بھی آن کریں، اور اس میں ہم ہی تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو اچھی سوچ اپنائیں اور اچھا سوچیں، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک پازیٹیو بلڈنس لائیں، پازیٹیو رویہ کریٹ کریں، تاکہ یاد کریں ان چیزوں کو کہ کتنی مشکل سے یہ گھر بنا ہے، اور ان لوگوں نے ہار نہیں مانی تھی تبھی یہ گھر ہمیں آج مل چکا ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ قدر کریں گے اور اس کا خیال بھی رکھیں گے. تو ابتدائی مشکلات یہ تھیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پاکستان کے استحکام کے لیے قائد اعظم کی خدمات، یہ بھی مین اسی طریقے کا ٹاپک ہے. کل اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک پہ، تاکہ ہمارا جو چیپٹر وائز ہے وہ یہ ختم ہو سکے. اور یہ چیپٹر ٹوٹلی اسی طریقے سے بیٹا آپ لوگ اپنی بکس میں ایک بار ضرور ریڈ کریں. کسی کو آگے پیچھے ٹاپکس مل سکتے ہیں، لیکن یہ بک میں سارا مٹیریل جو ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے. ہر ایک رائٹر کی ڈفرینٹ بکس ہیں اور وہ ہے، لیکن پاکستان ہے، سٹوری وہی ہے، ہسٹری چینج نہیں ہوتی. ہسٹری کو آپ زیادہ کھینچ کھانچ کے بدل نہیں سکتے. جو ہسٹری میں مر جاتا ہے وہ ہسٹری کی ہر بک میں مر جاتا ہے. جو ہسٹری میں جو کارنامہ کر کے جاتا ہے وہ ہسٹری کی ہر بک میں اس کے حساب سے ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ان چیزوں کو ایونچولی نہیں بدل سکتے. تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے اگر آپ کسی بھی بک کو اپنی گائیڈ بک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. باقی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سننے کا شکریہ. ساتھ ساتھ ایک بار ریوائز کر لو، یوں پڑھتے ہو یوں پڑھ لو،
ایک دو دفعہ ریڈ کر کے بیٹھو تاکہ آپ جب ٹیسٹنگ سسٹمز میں جاؤ تو آپ کے لیے آسانی ہو. اللہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریٹ کرے اور خوش رہو، آباد رہو. اللہ حافظ.